اندر کا طوفان زیادہ خطرناک ہے یا باہر کا طوفان زیادہ خطرناک ہے؟ اور کیا ہماری تیاری مکمل ہے اندر کے طوفان سے نپٹنے کے لیے اور باہر کے طوفان سے نپٹنے کے لیے؟ شکریہ چودھری صاحب. دیکھیے وہ شعر ہے نا، طوفان کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے. جو سمندری طوفان ہے اس کا تو آپ ابھی بھی شیور نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پہ یہاں ٹکرائے گا نہیں ٹکرائے گا، لیکن بہرحال کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے سجاول جو ہے وہ اس میں ٹھٹا، یہ وہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں زیادہ خطرات ہیں. بدقسمتی سے ہم سالہ سال سے ہم نے ان کی کوششیں ہی نہیں کی. ہم نے وہ بند نہیں باندھے کہ جس کی بنا پہ نہ ہم نے ڈیمز بنائے کہ ہم وہ پانی پریزرو کر سکیں، نہ ہم نے کوئی بنیادی پالیسیز. اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ سالہ سال کی کہانی ہے کہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھیں لوگ 100 سال آگے کی دیکھ کر پلاننگ کرتے ہیں. ہم 4 سال بعد کی پلاننگ نہیں کرتے، ہم سال بھر بعد کی پلاننگ نہیں کرتے. ابھی ہم پچھلے سال کی بارشوں سے کی تباہ کاریوں سے ہی نہیں نکلے کہ ہمیں ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں جو اب آپ کیونکہ کراچی میں ہیں مدد صاحب، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی وی او کی طرف جانے سے لوگ روکنے کے لیے بلکہ طوفان سے نپٹنے کے لیے پولیس کو ایکٹیو کر دیا گیا. پولیس روکے گی، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس کیسے روکے گی. اور جو باقی ادارے تھے پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے، اس نے اب تک کچھ نہیں کیا. یہ چودھری صاحب آپ یہ سوچیں، یہ اندازہ کریں، آپ نے سی وی او کا ذکر کیا، ہم نے سمندر کو پیچھے چھوڑ کے وہاں عمارتیں کھڑی کر دی. اتنی بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہم پلازاز وہاں بنا رہے ہیں، 30-40 کروڑ کے وہاں فلیٹس بنا رہے ہیں جس میں خطرہ ہر وقت موجود ہے. اور جب پہلے تو سی وی او اپارٹمنٹس تھے، اب ہم بالکل سمندر کے ساتھ چلے گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں خدا نہ خواستہ اگر کوئی تباہی آ گئی اس میں تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ڈی ایچ اے ذمہ دار ہوگا، وہ سارے لوگ جو ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. آج اس وقت جب ہم آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ ڈی ایچ اے کھدا پڑا ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ زیادہ بارش یہاں کراچی میں ہو گئی تو پورا ڈی ایچ اے بلاک ہو جائے گا. یہ ہمارا ایک اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کنسٹرکشن ہے جو ڈی ایچ اے بننے سے پہلے ہونی چاہیے تھی، جو بینگلور بننے سے پہلے ہونے چاہیے. تو ہمارا جو کانسیپٹ آف سیوک ہے، سیوک ہمارا سینس ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں ہم چلے گئے. ہماری آج سندھ بلڈنگ کنٹرول کہہ رہی ہے کہ جی اتنی عمارتیں جو ہیں وہ خطرناک ہیں. بھائی جب یہ عمارتیں بن رہی تھیں اس وقت کیوں نہیں آپ نے روکا؟ اسی طرح سندھ میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں آپ، وہاں آپ نے سالہ سال سے بارشیں ہوتی ہیں. آج سے 10 سال پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے کیا میجرز لیے؟ پھر ایک بارش طوفان آ جاتا تو طوفان تو آتے رہتے، لیکن آپ تیاری کہاں کرتے ہیں؟ آپ بند کہاں باندھتے ہیں؟ وہ بند جو باندھے ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں شگاف پڑ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم نے نہ اپنے بلدیاتی ادارے بنائے، نہ ہم نے پراپر تیاری کی، اور ہم ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس میں ایک طوفان سے نکلتے ہیں اور دوسرے طوفان آنے تک ہماری تیاری مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. مدد صاحب آپ نے ساتھ ہی رہنا عامر الیاس رانا صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو اسلام آباد کے اندر طوفان ہے اس کی زیادہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ مدد صاحب نے کراچی کے طوفان کے بارے میں تو بڑی ڈیٹیل سے بات کی. اب سینٹ سے بھی قرارداد پاس ہو گئی، قومی اسمبلی سے بھی قرارداد پاس ہو گئی، اور اس قرارداد کا مقصد شاید یہ ہے کہ فوری طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے. کہ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جو مطالبہ پارلیمنٹ سے آیا ہے وہ یہ آیا کہ جی آپ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کریں اور پلانرز کو پکڑیں، سب کچھ. تو ظاہر ہے کہ اس میں سابق وزیر اعظم کی طرف ہی ساری باتیں اسمبلی میں نام لے کے بھی ہو رہی تھیں، اور کب کیسے فیصلہ کریں گے ایویڈنس آپ کو دینا ہوگا، اور کل کو وہ اعلیٰ ترین عدالتوں میں بھی جائے گا کیونکہ اپیل کا رائٹ تو موجود ہے. اب فیصلہ کرنا ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کے بعد انہوں نے اور کتنا ٹائم لینا ہے، جس میں واضح طور پہ کہا کہ ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ کب کیسے آئیں گے؟ ظاہر ہے سامنے بھی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے یہ بات میرے لیے اب بڑی اچنبے کی بات ہے کہ یہ تو 2-3 دن کی بات لگ رہی تھی. تو اب کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ شاید اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب نے کہا تھا نا پچھلے ہفتے کہ میرا 27 سالہ تجربہ اسٹیبلشمنٹ سے، اور فضل الرحمان صاحب
زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سمجھ لیں کہ میرے بعد آپ کی باری ہے، لیکن وہ آج پھر کل پھر انہی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے سے بات کرنا. اب تو منتوں پہ مطلب اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایک دن میں ایک رو میں ہوتے ہیں، پھر بہک جاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسری رو میں ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمیں تو یہ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی کہ انہوں نے کب کوئی دوسرا بیان ڈھونڈنا پڑے گا. ان کا تو تازہ ترین بیان ایک دوسرے کی کنٹراڈکشن میں آتے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ جو لیڈر کی نشانی ہے. تو ان کی لیڈرشپ نے ہی 9 مئی کو وہ بم پہ پاؤں مارا اور خود بھی پھنس گئے، پارٹی کو بھی توڑوا بیٹھے. تو لیکن یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ قرارداد پاس کرنے پہ کیوں مجبور؟ نہیں دیکھیں نا، اب ظاہر ہے کہ ان کا تو پولیٹیکلی ایک ہے کہ جو لوگ ان کے مخالف بیٹھے ہیں وہ تو چاہیں گے کہ یہ ٹرائل ہو جائیں، لیکن جن فارمیشن کمانڈرز نے بیٹھ کے دنوں میں جا کے یہ سارے نقشے وقشے دیکھ لیے، آڈیوز ویڈیوز، ظاہر ہے اس کے بعد ہی وہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوں اور انہیں بتایا کچھ نہیں گیا ہوگا، نہ وہ ٹھپا لگانے کے لیے وہ آئے تھے کہ جی آپ نے ایک پورے کا پورا سوال جواب کے بعد ایک چیز نکالی ہے اور وہ بڑی خوفناک ہے. اور یہ بات سابق وزیر اعظم کو بھی پتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ فیصد ورس نہیں وہ حل کرنے جا رہے، ان کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا کچھ کیا ہے. یہ جو بہت سارے لیڈرز، میں تو حیران ہوں کہ کچھ تو واٹس ایپ پہ اویلیبل بھی ہیں کہ وہ خفیہ کیسے ہیں. یہ سوال بھی ہماری خفیہ ایجنسیوں کے اوپر آتا ہے. نہیں مطلب آپ اور میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں مراد صاحب کا نام دیتا ہوں. میں مطلب جو یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ ٹکر اور ٹویٹ پہ نہ جائیں، کیونکہ ٹویٹ بھی جہاں سے ہوتا ہے اس کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے، آخر آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. وہ فون بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ دوسری لائن پہ تو نہیں آئی کال، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے دوسری لائن کی تو سم ہی نکالی ہوئی ہے. مطلب جرنلسٹوں سے ہو رہا ہے رابطہ، تو یہ کہاں خفیہ ہیں؟ یہ سوالات ہیں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جن کا جواب دینا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھی 9 مئی تھی، آج کتنی جون ہو گئی ہے، فیصلے کیوں نہیں ہو رہے آپ سے؟ اگر آپ نے فیصلے کر لیے ہیں تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جو لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے بات کہ کیا آپ کو پریشر دے کے، جو کچھ انہوں نے خود بھی کہا سابق وزیر اعظم نے کہ جی مجھے کہا گیا کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، تو بیسیکلی تو وہ ان کی نکاتی کر رہے ہیں نا کہ مجھے آفر لگا رہے ہیں کہ اگر میں باہر چلا جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس کی پھر وضاحت دینی پڑے گی، آئی ایس پی آر کو آنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، ان کو کن لوگوں کے نے بھیجا ہے کہ جی جیسے یہ بات تو کلیئر ہے کہ فواد چودھری اور وہ جو 4 رکنی وفد شاہ محمود صاحب کے پاس گیا تھا اڈیالہ میں، انہوں نے تو کہا تھا کہ جی آپ چیئرمین سے بات کریں کہ وہ سائیڈ لائن پہ ہو جائیں تو پارٹی مل جل کے چلا لیں گے، جو کہ انکار ہو گیا اور ان کی تقریر. لیکن اب فارمیشن کمانڈر کے بعد یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا آپ بارگین کر رہے ہیں اس کے اوپر جس پہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی کوسچن نہیں ہوگا؟ یہ انہیں بتانا پڑے. ٹھیک ہے.